اس میں کوئی شک نہیں نماز کا سوال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں روزے کے متعلق سوال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں زکوٰۃ، حج اور عمرے کے متعلق سوال ہوگا، لیکن مجھے اور آپ یہ نہیں بھولنا چاہیے حقوق العباد میں جو اسلام نے آداب معاشرت ہمیں بتائے ہیں ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھتے تو آپ سب سے پہلے یہ بتاتے وہ لوگوں تمہارے اوپر دو قسم کے حق ہیں، ایک ہے تمہارے اوپر اللہ کا حق، اللہ کی مرضی ہے وہ عذاب کرے یا معاف کر دے، لیکن ایک حق تمہارے اوپر دوسرے بھائی کا ہے، جب تک تمہارا بھائی تمہیں معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو حتیٰ کہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی کہا تھا اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو فوراً کلیئر کر لو، قیامت کے دن ان معاملات میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جنہیں سب سے بڑی شفاعت کبریٰ کا حق اللہ عطا کریں گے، انہوں نے یہ فرمایا کہ حقوق العباد کے معاملے میں جس کا حق مارا ہے یا جو کچھ کیا ظلم کیا اس سے معافی لے لو یا اسے واپس کر دو، وہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی صفت ہونی چاہیے آداب معاشرت کے اندر کہ ہمیں دیکھ کے بھی کوئی کہے یار یہ مسلمان تھا تو اس کا کردار بڑا اچھا تھا، اس کی گفتگو بڑی اچھی تھی، اس کا لین دین بڑا اچھا تھا، اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بڑی کرتا تھا۔ یہ حقیقتاً ماٹو ہیں اسلام کے جو غیروں نے لے لیے، اور انہوں نے جب یہ لیے دنیا میں اللہ نے انہیں عروج عطا کر دیا۔ صرف حقوق العباد کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں انہیں عروج عطا کیا، وگرنہ اگر آپ کہتے ہیں نا ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جتنے ٹیکنیشین ہیں یہ آپ کے ملکوں کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ان کی اٹامک جو ایٹمی اثاثے ہیں وہاں مسلمان نوجوان کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ذہن انہیں دیا ہے وہ شراب پینے والوں کو نہیں دیا، وہ نشہ کرنے والوں کو اللہ نے وہ استعداد نہیں دی، انہوں نے ہمارے لوگوں سے کام لے کے یہ سب کچھ کر لیا۔ ہم اپنے لوگوں سے کام نہیں لے سکے، ہم اپنوں سے خیر خواہی نہیں کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون بھر جائے تو ہم دوسرے کی زندگی کو سکون دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزقوں میں برکت عطا ہو جائے تو دوسروں کے رزق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، اے مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم حسد نہیں کرتے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ نہ کرنا۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو بیار و مددگار نہ چھوڑنا۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے متعلق دل میں بغض نہ رکھنا۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں نہ کرنا۔ ولا یبی بعضکم علی بعض علی بیع بعض، ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرنا، ایک دوسرے کے بھاؤ پہ بھاؤ نہ ڈالنا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہنا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا یشیر الی صدری۔ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پر حرام ہے اس کی تین چیزیں، دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کا مسلمان پر خون حرام ہے، مسلمان کا مسلمان پر ناجائز مال چھیننا حرام ہے، مسلمان کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے۔ اگر یہ سب کچھ حرام ہے تو پھر ہم کون سے حلال کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ڈال دے۔ نبی کریم جب بھی مسلمانوں کے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ایمانداروں کے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، جب دلوں میں الفت ہوگی اللہ معاملات کی اصلاح فرما دے گا، اللہ ہمارے معاملات کو بھی سدھار دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر